اور ملک شام کا گلاب سب سے بہترین کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب حضور معراج سے اترے تو حضور کے پسینے کے قطرات شام کی زمین پہ گرے اور اللہ نے اسی سے گلاب پیدا فرمایا، یعنی گلاب کے اندر اس کی خوشبو، پسینے کی خوشبو ڈال دی۔ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ آقا نے اسی لیے فرمایا کہ کوئی گلاب سونگے اور مجھ پر درود نہ پڑے تو اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ جب بھی گلاب سونگا کرو تو اپنے آقا پہ درود پڑھ لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا سید امین القادری صاحب بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا پسینے مبارک کا ایک قطرہ زمین پر گرا اور وہاں سے گلاب پیدا ہوا۔ کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے گلاب پیدا ہوا؟ آئیے ہم اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے۔ تو ہم اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو سنا دینا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 106، صحیح بخاری حدیث نمبر 106، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہو نہ کیا ہو اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہنا یا بتانا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 106، فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اب یہ چیز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کی بڑی تحقیق کرنی پڑے گی کہ یار یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہوں جو میں، یہ بات پکی ہونی چاہیے، ورنہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، جہنمی ہو جائیں گے ہم۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی بھی چیز بولنے سے پہلے، کوئی بھی ہمارا عالم ہو، خطیب ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ بولنے سے پہلے اس کی تحقیق کرو، ورنہ وہ سخت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں پیارے بھائیوں، کوئی بھی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے پہلے اس کی بڑی تحقیق کی جائے، پتہ لگایا جائے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں، ورنہ ہم تو یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تو نہیں کر رہے ہیں، کوئی ایسی جھوٹی بات تو نہیں کر رہے ہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو سید امین القادری صاحب نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے یہ گلاب پیدا ہوا، اور گلاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے، پسینے کی خوشبو ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ آئیے ہم محدثین سے پوچھتے ہیں۔ محدثین سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھیں جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے وہ اسی فن کا بادشاہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے اسی فن کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اب حدیث ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے یہ جو گلاب پیدا ہوا اور جب آپ شب معراج تشریف لے جا رہے تھے، یہ حدیث ہے۔ تو یہ حدیث ہے تو اسے ہم محدثین سے پوچھیں گے کہ کیا یہ بات درست ہے، یہ بات صحیح ہے کہ گلاب جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے پیدا ہوا ہے؟ آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حضرت امام ملا علی قاری کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جن کی کتاب موضوعات کبیر، امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موضوعات کبیر میں حدیث نمبر 298 کے تحت فرماتے ہیں، کیا عنوان ہے
آپ یعنی عنوان طے کرتے ہیں کہ گلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا براق کے پسینے سے پیدا کیا گیا ہے، اتنی یہ عنوان ہے، یعنی یہ جو اس کو ٹائٹل ہے اس کو کہا جائے۔ اب آگے تحقیق پیش کرتے ہیں۔ تحقیق کیا ہے سنیے غور سے۔ تحقیق پیش کرتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام نووی کون ہے؟ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو شارح مسلم ہیں، مسلم شریف کی انہوں نے شرح کی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کیا؟ یہی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے گلاب پیدا ہوا۔ آگے فرماتے ہیں امام ابن حجر عسقلانی، امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موضوع کا معنی ہوتا ہے من گڑھت، یعنی گڑھا ہوا، اور اس کا ایک معنی جھوٹ بھی ہوتا ہے، جھوٹا، سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں ایک ہی مطلب میرے حساب سے ہے، چاہے گڑھا ہوا کہہ لیں چاہے جھوٹ کہہ لیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو امام ابن حجر عسقلانی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ جھوٹا ہے، من گڑھت ہے، گڑھا ہوا ہے۔ اور یہ کون ہے امام ابن حجر عسقلانی؟ یہ ہیں شارح بخاری، ایک محدث میں نے بتایا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ شارح مسلم تھے، اور یہ ہیں شارح بخاری۔ ان کی کتاب فتح الباری شرح البخاری کے نام سے موجود ہے، مارکیٹ میں آپ کتاب پا جائیں گے۔ اور یہ جرح و تعدیل اسماء و رجال کے بھی بہت بڑے امام ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کیا؟ کہ یہ روایت موضوع ہے، من گڑھت ہے، جھوٹی ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں ان سے پہلے، ان دونوں حضرات سے پہلے، امام ملا علی قاری فرماتے ہیں ان دونوں حضرات سے پہلے اس حدیث پر وضع کا حکم امام ابن عساکر نے لگایا ہے۔ امام ابن عساکر نے ان دونوں حضرات سے پہلے اس روایت پر، انہی روایت پر وضع کا حکم لگایا ہے۔ اب وضع کیا ہے؟ وضع کا معنی بھی یہی ہے، گڑھا ہوا۔ انہوں نے اس پر حکم لگایا کہ یہ روایت گڑھا ہوا ہے، جھوٹا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جیسا کہ سخاوی نے اس کا ذکر کیا ہے، زرکشی کہتے ہیں کہ مسند اور ابن فارس کی کتاب الریحان کی کئی سندیں، الریحان میں کئی سندیں ہیں۔ مسند فردوس للدارمی میں اس قسم کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس میں اس قسم کی الفاظ ہیں کہ سفید گلاب میرے پسینے سے پیدا ہوا، معراج کی رات سرخ گلاب جبریل کے عرق سے پیدا ہوا، جبریل علیہ السلام کے پسینے مبارک سے پیدا ہوا، اور زرد گلاب براق کے پسینے سے پیدا ہوا وغیرہ۔ اب بتائیں، ایسی بھی روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفید گلاب میرے پسینے سے پیدا ہوا، اور زرد وہ سرخ گلاب جبریل کے پسینے سے پیدا ہوا، اور زرد گلاب براق کے پسینے سے پیدا ہوا۔ اب اس کو بھی مانو گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو مانو گے؟ میں آپ کو بتاؤں، اور ہمارے ایک امام ہیں، وہ امام کون ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مفسر الحدیث امام اسماعیل بن محمد العجلونی الجراحی، ان کی کتاب کشف الخفا حدیث نمبر 798 پر یہ انہوں نے جتنی بھی یعنی روایتیں ہیں گلاب پہ کہ گلاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے پیدا ہوا، براق کے پسینے سے پیدا ہوا، اور جبریل علیہ السلام کے پسینے سے پیدا ہوا، سب پہ کلام کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی ایک بھی روایت کی سند درست نہیں ہے، ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے، سب پر ہمارے اماموں نے کلام کیا ہے، جرح کیا ہے، سمجھ رہے؟ اور وہ بھی انہی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ موضوع ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اماموں نے کلام کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں،
ان کی طرف جھوٹ کبھی منسوب نہیں کرتے۔ یہ بات اگر کوئی انسان کسی غیر مسلم سے پوچھ، یعنی اس کے سامنے یہ بیان کر دیا جائے کہ جو گلاب ہے وہ ہمارے نبی کے پسینے سے پیدا ہوا، تو اسے یہ بات دیکھیں، ہر بات قبول کرنے کے لیے عقل میں بھی آنی چاہیے کم از کم۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گلاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گلاب تھا ہی نہیں؟ اس کا مطلب یہ لیں گے آپ؟ کیا لیں گے آپ؟ تو میں آپ لوگوں سے یہی عرض گزار ہوں کہ یہ سب جو روایتیں ہیں یہ درست نہیں ہیں، ان پر ہمارے محدثین نے کلام کیا ہے، بتایا ہے یہ جھوٹ ہے۔ اب بتائیں یہ جھوٹ ثابت ہو چکا ہے، یہ جھوٹ ہے، اب اس کو ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں گے تو وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر بخاری شریف میں حدیث نمبر 106 میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری طرف جھوٹ نسبت نہ کرو، یہ اس کے زمر میں آ جائے گا کہ نہیں، کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹی بات کو منسوب کر رہے ہیں جس کو ہمارے محدثین نے جھوٹ کہا ہے۔ میں نہیں کہتا، میں تو آپ کے سامنے کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں، اسکین بھی لگا دوں گا آپ کے سامنے، پڑھ لینا اس کو۔ اگر آپ وہاں بھی نہ یقین ہو، آپ جائیں اوریجنل کتاب خرید لیں، چھوڑیں، آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گی کتابیں، موضوعات کبیر کے نام سے کتاب مل جائے گی، حدیث نمبر 298 پر آپ جا کے اس روایت کو دیکھ لیں۔ نہ یقین ہو، آپ جائیں کسی مفتیان کرام کے پاس، دارالافتاء چلے جائیں، وہاں سے جا کے پتہ لگائیں نا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوب نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے محدثین، اللہ انہیں ان پر رحمت و نور کی بارش کرے کہ انہوں نے ہم پر، ہمارے لیے ان سب روایتوں کی تحقیق کر کے بتا دیا، ورنہ ہم یوں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرتے رہتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ احسان ہے ان کے ہم پر، لیکن ابھی کچھ لوگ مانتے نہیں، ہر دھرمی پر رہتے، نہیں آپ غلط ہیں، میرا جو مولانا کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے۔ تو کم از کم کسی آج جا کے اچھے مفتیان کرام سے ملیے اور ان سے پوچھئے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ گلاب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے پیدا ہوا؟ تب وہ آپ کو بتائیں گے۔ ایک تو کام کرو، آپ کمنٹ باکس میں جو آ کے مجھے غلط بولتے ہیں، آپ کبھی اپنے مفتیان کرام سے پوچھیں، کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، جو میں کہہ رہا ہوں کتاب کا نام لے رہا ہوں، جائیے اس کتاب کو پڑھیے، تب آپ کو پتہ چلے گی نا۔ لیکن آپ تو اندھے بھکت ہیں، آپ کو تو لگتا ہے کہ نہیں یہ غلط بول رہا ہے، ہمارا جو مولانا ہے وہ اتنا بڑا مولانا ہے، وہ کیسے غلط ہو جائے گا، اس کو تو کسی نے نہیں منع کیا۔ تو کسی کا نہ منع کرنا، کسی کو نہ روکنا، اس کا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ بات درست ہے، کوئی نہ کوئی تو گرفت کرے گا۔ جائیں پوچھیں کسی مفتیان کرام سے اس روایت کے بارے میں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال میں زیادہ آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، زیادہ آپ کو یعنی اس بات پر ابھارنا نہیں چاہتا۔ آپ جائیں اس کے بارے میں پتہ لگائیں، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے آ کے کسی معتبر کتاب، ایک کام کریں، اگر آپ میں غلط بول رہا ہوں، ایک کام کریں، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ ایک صحیح روایت میرے سامنے پیش کر دیں، میں ایک پھر سے ویڈیو بنا کے آپ کا نام جو مجھے پیش کرے گا، میں اس کا نام لے کے بتاؤں گا کہ اس بھائی نے یہ مجھے روایت صحیح سند کے ساتھ پیش کر دی ہے۔ اب میں اس چیز سے توبہ کر رہا ہوں اور ایک ویڈیو بنا کر اس میں توبہ کروں گا، یہ میرا چیلنج ہے۔ لاؤ ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ، زندگی بیت جائے گی، نہیں لا سکو گے کبھی، ورنہ مانو کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے یہ گلاب پیدا نہیں ہوا ہے، گلاب پہلے سے موجود ہے دنیا میں۔ کہاں لے جانا چاہتے ہیں دین کو؟ بہرحال مجھ سے اگر بولنے میں غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں، اور میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں اگر میں نے کوئی غلط بات بول دی ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔